بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل صد احترام علماء کرام بزرگان گرامی قدر معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا فضل و احسان اس مال کی کائنات نے اپنی توفیق سے ہمیں اپنے گھر کے اندر یہ حاضری کے شرف عطا فرمایا اور اپنے انتہائی عظیم المرتبہ بزرگ ان کے سال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. دعا گو ہے کہ اللہ پاک برادر محترم آفتاب صاحب کے والد محترم خادم حسین صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. اور آج قاسم فیلڈ سینٹر جامعہ رحمانیہ کے اندر پیر زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا عرس منعقد ہو رہا ہے، اس میں بھی حاضری دینی ہے. تو چند لمحوں کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. یقیناً آج ہم سب ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ ہے اپنے ان بزرگ جن کا تعلق تمام نوازی کے ساتھ ہے، اس مسجد کے ساتھ ہے اور اہل وکم کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور کسی بھی شخص کو اچھے نام سے اچھے خطاب سے ان کو یاد کرنا ہر مسلمان کا اس کو ان کا حق ہوتا ہے. آج بھی جب مجھے وہ نقشہ سامنے آ رہا ہے کہ ان کے بیٹے یہاں تشریف فرما ہیں، آفتاب سب سے چھوٹے ہیں، اسپتال کے اندر جب ملاقات کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تو یہ ان کے کریم لگا رہے تھے، ان کے ساتھ وقت گزار رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اولاد کے لیے بڑی سعادت ہوتی ہے کہ آخری لمحات کے اندر آخری وقت جو انسان والدین کے ساتھ گزارے، حقیقت میں وہی سب سے بڑا کامیابی والا وقت ہوتا ہے. آخرت میں وہی انسان کے نام اعمال میں لکھا جائے گا جو وقت انسان اپنے والدین کے ساتھ آخری عمر کے اندر آخری وقت کے اندر جب انہیں ضرورت ہوتی ہے. والدین تو ویسے اللہ پاک کی وہ نعمت ہے جن کا دیکھنا فرمایا حج مبرور کا ثواب ہے. فرمایا محبت کے ساتھ دیکھا جائے والد کو تو حج مبرور کا ثواب ہے. وہ خوش نصیب ہے، ترس رہے ہیں اولڈ ہومز کے اندر اور انتظار میں کب ہمارا کوئی لاڈلا آئے گا، بیٹی آئے گی، بیٹا آئے گا، پوتا کوئی بھی آئے گا، ہمیں دیکھے گا، ہمارے وقت گزارے گا. یہ ایسا وقت جا رہا ہے، وقت اتنی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے کہ ہر شخص اپنی مصروفیات کے اندر روزمرہ کی مصروفیات کے اندر اس قدر مصروف ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جس کو پوچھا جائے وقت نہیں ہے. یارو جب ہم چھوٹے تھے کبھی والدین نے کہا کہ بچوں کو چھوڑیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وہ تمہیں کھلاتے پلاتے محبت پیار دیتے، اپنا آرام چھوڑ کر ماں جو ہے وہ بچے کا خیال رکھتی ہے. لیکن جب ان کا وقت ہوتا ہے ادھر ادھر ہمارے پھر رہے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وقت کب ملے گا؟ جب تمہیں علم ہوگا کہ اب والدین دنیا سے نہیں رہے، ان کی روح کب سے ہم سے پرواز کر کے اس وقت کو علم ہوگا. لیکن ایسے بھی دیکھنا آتا ہے کہ جب ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے، جب ان کے جنازے کا وقت ہوتا ہے، غسل کا وقت آتا ہے، لیکن ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. بھائی آئیں نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے قریب نہیں جاتا. ارے وہ والدین آپ اس کو پیار بھی کیا ہے، لاڈ سب کچھ کیا ہے، لیکن آج جب غسل کے بلایا جاتا ہے، دیکھیں سب سے زیادہ سب سے حق غسل دینے کون ہے؟ اس کا بیٹا یا بھائی ہوتے ہیں. اپنے اولاد سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہوتا. اسی کے ویسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ ہر شخص کو کہا سب آئیں غسل نہیں، جو سب سے قریبی ہوتے ہیں وہ غسل دیں. لیکن بیٹا کہ مجھے ڈر لگتا ہے،
میں اندر جانے کی تیار نہیں موسٹری کرتا, مجھے ڈر لگتا ہے وہاں پر, ہاتھ نہیں لگاتے اس کے لیے, اور کون غسل دے گا. یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے. سرکار نے حضور علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمایا, اپنے کس کو بلایا؟ مولا کائنات کو بلایا. میں کہہ رہی جن مقدس ہاتھوں سے تم نے غسل, سرکار صدیق نے بلایا تو میں کہ علی جن مقدس ہاتھوں تم نے سرکار غسل دیا, ان ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا, ان ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا. یہ سعادت ہوتی ہے, یہ خوش بختی ہوتی ہے. اور اتنے لوگوں کو غسل دیا جائے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخصوص وعدہ فرما دیتے ہیں. لیکن ہمارے اندر یہ کمزوریاں, ہمارے اندر یہ دور کرنے کی ضرورت ہے. فضائل تو بے شمار ہیں, بڑا ثواب ہے, لیکن یہ کمزوریاں ہمارے اندر اس قدر ہیں, ہر شخص ان سے بھاگ رہا ہے, فلاں دے فلاں جائے. اور عورتوں کے لیے غسل دینا, ہماری بہنیں جو ہیں سیکھنا ان کے لیے انتہائی ضروری ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھی ہوئی, انتظار بیٹھی ہوئی کب باڈی باہر نکلے گی, لیکن اندر جانے کا گوارا نہیں کرتے. یہ سیکھنا ہماری ضرورت ہے, روزمرہ کے ہماری یہ ضرورت ہے. آج ہم نہ سیکھیں گے, سکھائیں گے نہیں, جانیں گے نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں پڑھنے سے علم حاصل ہوتا ہے, لیکن ہر چیز پڑھنے سے نہیں, کچھ دیکھنے سے, ملاحظہ کرنے سے ہوتا ہے. آپ اگر کسی کا کوئی شخص جا رہا ہے, آپ اس کے ساتھ آپ اجازت دیں کہ میں, اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہاں دیکھنا چاہتا ہوں, آپ کس طرح غسل دے رہے ہیں, آپ دیکھیں گے, آپ پتہ چلے گا کس انداز سے. اور فرمایا کہ ایسی محبت کے ساتھ ان کے اعضاء سے نرم ہوتے ہیں, اس طریقے سے ان کو غسل دیا جائے. فرمایا ان کے مومن پر حق ہے. فرمایا جب دنیا چلا جائے, جنازہ پڑھا جائے, جنازے کے ساتھ چلا جائے, قبرستان تک چلا جائے. لیکن افسوس قبرستان میں کوشش ہماری, ہم سب کمزوری ہمارے اندر. میں تو فرمایا کہ جو انسان کسی مومن کا نماز جنازہ ادا کرتا ہے, فرمایا سرکار میں اس کی قرات کا ثواب ہے. پوچھے یار تو قرات کیسے؟ بڑا وہ قرات ہے جو سنہرے جو ہے گولڈ سمتھ, ان کے اندر جو وہ پیمائش, وہ پیمانہ ہے. میں نہیں, ایک قرات میں اوت پہاڑ کے برابر ہے, اوت پہاڑ کے برابر ثواب ہے. جو انسان کسی کا جنازہ پڑھتا ہے قبرستان میں جاتا ہے, اس کے لیے 2 قرات کا ثواب ہے, 2 قرات کا ثواب ہے. لیکن ہم جنازہ پڑھنے کے لیے کوشش کرتے, کون ہے, کس کا جنازہ ہے, کوئی خیر ہے, کوئی بات نہیں ہے. قبرستان جانے کس کا کوئی خیر ہے نہیں. فرمایا جب کوشش کریں, اسٹرائیو کریں, جنازے میں بھی شامل ہوں, قبرستان سے جانے کی کوشش کریں. یہ ہمارا ان کا حق ہے, میت کا حق ہمارے اوپر ہے, جانے والے حق ہمارے اوپر ہے. لیکن ہم ان سے اجتناب کرتے ہیں, ان سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے کمیونٹی کے اندر یہ ایسے لوگ جو جا رہے ہیں, گئے ہیں, اور ایسے گنتی پر انگلیوں پر گنی جا سکتے ایسے لوگ موجود ہیں. یہ لوگ ایسے لوگ تھے, ان کا کردار تھا اس کمیونٹی کے اندر. اس کمیونٹی کے اندر لوگوں نے اپنا وقت گزارا ہے, اور جتنی مساجد آپ کو نظر آتی ہیں, یہ تمام کچھ ان کی بنیادوں میں ان لوگوں کا خون ہے, خون پسینے کی محنت ہے. آج کی ہم نے بڑا کیا, یہ کیا, ہم نے وہ کیا ہے. کیا کیا آپ لوگوں نے؟ یہ وہ لوگ تو جہاں سے آ کر لوگ یہاں پر سیٹل ہوئے ہیں, یہاں پر محنتیں کی ہیں, مشقتیں کی ہیں, اس معاشرے کی سب سے پہلے بنیادیں رکھی یہاں پر آ کر. آپ نے پیٹ, بچوں کا بھی, پیچھے کا بھی, آگے کا بھی, ہر طرف کا خیال رکھا ہے. سب سے یہ بنیادیں ہیں. میں کہ ہمیشہ جو پہلے لوگ وہ پہلے ان کا کوئی آنے والا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ لوگوں کے بہت بڑے تاجر گزار تھے. کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جو تاجر گزاروں سے بھی آگے لے جاتے ہیں. یہ ایسی قربانیاں, کچھ کام ایسے ہوتے ہیں انسان کو بہت دور لے جاتے ہیں. اور خصوصاً کہ دیکھیں ہم ملاحظہ کرتے ہیں, ایسے لوگوں اللہ تعالیٰ نے جمعے کا وقت عطا فرمایا ہے. یہ جمعہ سے کہا فرمایا کہ باب مسلمین اور مسلم یموت یوم الجمعہ تھے الا وقاہ اللہ من فتنۃ القبر. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جو مومن مسلم مرد ہو یا عورت, جمعہ کے دن, رات ہو یا دن, اس کا وصال ہوتا ہے, اللہ پاک اسے قبر کے فتنوں سے عذاب فرما دیتے ہیں. قبر کے فتنوں سے عذاب فرماتے. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ در سے یہ اس کی بشارت ہے. جمعہ کے دن وہ یہ بزرگ ایسے دیکھا, آنکھوں دیکھا گیا کہ اللہ پاک انہوں نے ایسا وقت عطا فرما دیتے ہیں, جمعہ کا دن ہو. کتنی بڑی سعادت ہے. اور یہ لوگ, ان کی خدمات اس قدر ہیں. کبھی ہم کو یہ نہیں کہا جو وہ بیک قسم لوگ پرانے لوگ تھے, وہ کیا جانتے تھے, ہم بڑے ماڈرن لوگ ہیں. لیکن جو غیرت لوگوں کے اندر سے ہمارے جو غیرت نہیں ہے, جو حمیت تھی ہمارے تو حمیت نہیں ہے. بڑے ہم نے آپ کو بڑا سمجھے, علم ہمارے پاس سب کچھ ہے, لیکن وہ لوگ تھے دوسروں کا غم دیکھ رہے تھے, دوسری پریشانی اپنی پریشانی سمجھتے تھے. اور آج ہم جو کیا کچھ ہو جائے, لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے, ٹس سے مس نہیں ہوتے. لیکن وہ لوگ ادب, احترام, یہ تمام ویلیوز کو جانتے تھے کہ مسلمان کی کمیونٹی کی کیا ویلیوز ہے, وہ لوگ جانتے تھے.
آج ہمارے لوگ بات کرنے کو آسان ہوتی ہے لیکن اس کا عملی جامہ پہنانا بہت مشکل ہوتا ہے. ایسے لوگ یقین ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور یقین جو وقت انہوں نے گزارا ہے, جو خدمات ان کی, ہم کبھی ان کو فراموش نہیں کر سکتے, ان کا فراموش نہیں کر سکتے. وہ جانتے ہیں یقیناً ہمارے تمہارے 3 والد ہیں. ایک تمہارا وہ والد جس نے تمہیں جنا, جو دنیا میں آئے ہو سبب بنا, وسیلہ بنا تمہارے لیے. دوسرا تمہارا وہ استاد ہے, تمہارا پیر مرشد ہے, تمہارا امام ہے, جو تمہیں سکھانے وہ تمہارا فادر ہے, تمہارا والد ہے. اور تیسرا تمہارا فادر لو ہے, تمہارا فادر لو ہے. پوچھے یار سو سب سے ان میں سے اعلیٰ کون ہے؟ میں وہ ہے جو تمہیں تعلیم دینے والا ہے, جو تمہیں سکھانے والا ہے, جو تمہارا ٹیچر ہے, رہبر ہے تمہارا, پیر مرشد ہے, وہ تمہارا سب سے افضل. فرمایا اس کا آپ تمہارا زیادہ ہے. تمہارے والد کو شخص کہے تو کیا کہو گے, لیکن تمہارا جو استاد ہے, تمہارا امام ہے, تمہارے رہنما ہے, فرمایا تمہارا اس کا سب سے زیادہ حق تمہارے اوپر ہے. تمہارے والد تمہیں دنیا میں لائے ہیں, لیکن تمہارا جو استاد وہ تمہیں اس دنیا سے, اس مورٹل ورلڈ سے تمہیں نکال کر حقیقت تک لے جاتا ہے, حقیقت کی شناسی تمہیں دکھاتا ہے. ایسے لوگوں کا یہ لوگ جانتے تھے اس چیز کو. جب کوئی مسئلہ ہوتا, مسائل ہوتے, کسی دوسرے کے کندھے پر فائر نہیں چلاتے, وہ خود آگے ہوتے, اپنے آپ ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں, ہم مسلمان ایک جسم ہمارے پاس ہے, کپڑے لگے ہوئے ہیں, لیکن دل ہمارے مردہ ہو چکے ہیں, غیرت ختم ہو چکی ہے, امید ختم ہو چکی ہے. ایسے مسائل آتے ہیں, لیکن ہر شخص بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, ہر شخص اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں پوری کمیونٹی کے لیے سب کو یکجا ہونا ضروری ہوتا ہے, متفق ہونا ضروری ہوتا ہے. کمیونٹی کی آواز ہوتی ہے. یہ دیکھیں, یہ انگلی سب انگلی جن کو ملایا جائے تو موقع بنتا ہے, ملائیں گے تو موقع بنے گا, تو وہ پھر آپ کو وہ مضبوطی دکھائی جائے گی. لیکن جب انسان انتشار کا شکار ہو تو پھر ہر شخص جو ہے وہ آپ کو تنازع نہیں کرے گا, ہر شخص آواز اٹھائے گا. لیکن یہ وہ لوگ تھے جو ہر شخص کی آواز, ایک شخص کی آواز کو کمیونٹی کی آواز سمجھتے تھے. اور ان لوگوں کی جو خدمات ہیں, ہم یہی تمنا کرتے ہیں کہ حضور جو جا رہے ہیں سب نے جانا ہے, کسی نے نہیں رہنا. لیکن آنے والی نسلیں ہیں, وہ یقین امید ہے ان سے کوشش کریں کہ ان کے اس خلاف کو پورا کرنے کی کوشش کریں. خلاف پورا تو نہیں ہو سکتا, یقین ان خدمات کے لیے کوشش کریں. اچھی اولاد وہ ہیں, فرمایا کہ ایسی اولاد کچھ ایسے ہیں جو والدین جو بنا ہوتا ہے اس کو سب کو تباہ کر دیتے ہیں. کچھ ایسی اولاد ہیں ان کی جو ہوتا ہے اس کو اور آگے لے جاتے ہیں. کچھ ایسے جو انہوں نے کیا ہوتا ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں, تو اس کو آگے نہ بھی لے جائے, برقرار رکھا جو ان کا سٹیٹس, یہ بھی بہت بڑی سعادت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آفتاب سے تمام کے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. بزرگوں کا جو نقش قدم, جو ان کی اچھائیاں تھیں, جو پرنسپل تھے, جو طریقہ کار تم زندگی گزارنے کا معاشرے کے ساتھ, مساجد کے ساتھ, اس کو ہمیشہ برقرار رکھیں گے. وہ پہلی صف میں دوسرے میں نظر آتے تھے, یہ بھی نظر ہے اسی طرح. پھر پتہ چلتا ہے یہ ان کے اولاد ہے, ان کی اولاد نسبی وہی اولاد ہوتی ہے. والدین کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جائے, جو خلاج اس کو پورا کیا جائے. اگر والدین آتے تھے وہ کہیں گے یہ آتے تھے ہم گھر میں نماز پڑھیں گے, اور تمام معاملات کے اندر وہ اس کو فراموش کرتے ہیں. فرمایا وہ اولاد نہیں, اولاد وہ ہے جو والدین کی اچھائی ہے, جو خوبیاں ہیں اس کو اور آگے بہتر سے بہتر لے کر چلے اور پذیرائی دے. یہ ایسے لوگ تھے, یقیناً یہ کبھی بھی ان کو فراموش نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کی جو نیک خدمات تھی, جو مساجد کے ساتھ جو تعلق تھا, گہرا تعلق تھا, اللہ تعالیٰ اس کو گہرے تعلق کو اولاد جو ہے اس کو ہمیشہ اس کو قائم رکھے, اس کو ہمیشہ قائم رکھے. اور جو ان کے فرمایا کہ تم کسی انسان جو تمہارا والد دوست ہے اس سے محبت کرو گے, تمہارے والد کی روح خوش ہوگی. وہ دوست بے شمار یہاں پر وقت گزارا ہے انہوں نے, کیسے کری کے والد سے بے شمار لوگ یہاں آتے جاتے رہے. تو ان سے تعلق ان تک قائم رکھیں, محبت کریں, پیار کریں, اچھی طریقے سے پازیٹیو طریقے سے زندگی گزاریں تاکہ ان کی یادیں تازہ ہوں. یہ کون ہے؟ یہ خادم حسین صاحب کے بیٹے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ ان کے پوتے ہیں, یہ ان کے نواسے ہیں. یاد رکھا جائے, اولاد اسی لیے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ ہمارا نام زندہ رہے, ہمارے کام زندہ رہے, تاکہ ہمیں ثواب ملتا رہے. ایسے قیامت کے لوگ آئیں گے, اٹھائے جائے قبروں سے, میں پہاڑوں کی ماننا لے کے آؤں گی. میں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ فرمایا کہ تم نے تو نہیں کی تھی, تمہاری اولاد نے کی ہے. تو پیچھے جو اولاد چھوڑ آئے ہو ان کا سراغ تمہیں مل رہا ہے. اللہ کرے ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک مزید صالح بنائے, اور یہ عمل قبل انہیں ملے تب قیامت دن اٹھے قبروں سے تو زبان پر نہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو, بلکہ ثواب جو ہے پہاڑوں کے ماننے اللہ تعالیٰ ثواب ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تعالیٰ
ان तमाम फैमिली वालों को सब्र अता फरमाए और उनके जो नेक अमाल थे, नेक काम जो तजफ़ात थे, उनको ये हमेशा जिंदा रखने के लिए तौफीक अता फरमाए।